إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا سزاوار ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی عبادات، تسبیحات، تہلیلات اور تکبیرات خاص ہے، جو ہر طرح کی کمزوریوں سے، خامیوں سے، عیوب و نقائص سے مبرہ و منزہ ہے، پاک اور صاف ہے، جو نہ پیدا ہوا ہے نہ خود اس نے اپنی ذات سے کسی کو پیدا کیا ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، جو ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اسی لیے ضروری یہ بنتا ہے کہ ہمہ وقت اس کی حمد بیان کی جائے جو اتنی بڑی عظمتوں اور بڑائیوں کا مالک ہے، جس نے بے شمار انگنت مخلوقات میں سے چنندہ مخلوق میں اپنے خاص اور عظیم مخلوق میں ہم جیسے نااہلوں کو ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دنیا میں بے شمار اور لاتعداد ان گنت لوگ ہیں
جن و انس کی تعداد بے شمار ہے، اور بے شمار لوگ شرک و کفر، ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر اس اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی مہربانی خاص سے ان تمام گمراہ لوگوں سے محفوظ کر کے ہمیں اپنی توحید کا پرستار بنایا، ہماری سانسوں کی حفاظت کی۔ اسی لیے اسی کی حمد بیان کرنا چاہیے اور اسی کا شکر بجا لانا چاہیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر بزرگانان قوم و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، خواتین ملت اسلامیہ، آج کی اس مبارک گھڑی میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہے عقائد صحیحہ کی حفاظت و صیانت کی راہ میں اسلاف کی قربانیاں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے اس ضمن میں۔ اس پر ہم چند باتیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق بات کو پوری حقانیت اور امانت و صداقت کے ساتھ کہنے اور اسی طرح سے ہم سب کو سننے اور کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، تمام مخلوقات کو اپنی عبادت اور اپنی تسبیح کے مختلف طریقے بتا دیے ہیں۔ ہم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے، عبادت کا خاص طریقہ بتایا ہے، اور ان تمام خاص طریقوں میں سے جو سب سے اہم، سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے توحید۔ ایک انسان ساری عبادتیں بجا لاتا ہے، ساری عبادتیں بجا لاتا ہے، نمازیں خوب کثرت سے پڑھتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام کرتا ہے، چاشت کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اور دیگر نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ وہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا ہے۔ غرض یہ کہ صدقہ خیرات اور دیگر نیکیاں اس کے یہاں خوب پائی جاتی ہے، مگر اگر اس کی توحید میں، اس کے عقیدے میں اگر کسی طرح کی کمی اور خامی پائی گئی تو یہ تمام کے تمام نیکیاں ہباء منثورہ بن جائیں گی، یہ اڑتے ہوئے ذرات کے مانند ہو جائیں گی، ان نیکیوں کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس عقیدے کی، عقیدہ توحید کے پرچاروں پرسار کے لیے، عقیدہ توحید کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں اس روئے زمین پر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ اصل سب کی دعوت ایک تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت پرستی سے بچ جاؤ۔ طاغوت کی عبادت سے، اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، چاہے پیڑ ہو، پودے ہوں، درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، مورتی ہو اور دیگر چیزیں ہوں، ساری چیزیں، چاہے انسان ہو، جنات ہو، جس کی بھی پوجا کی جاتی ہو، جس کی بھی عبادت ہو، وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔
ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت پرستی سے اپنے آپ کو بچا لو، طاغوت کی عبادت سے. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، کسی کو نہیں، کسی بھی چیز کو، انسان تو جنات تو دور کی بات ہے، انسان اور جنات تو دور کی بات ہے، یہ تو بڑی بڑی چیزیں. اللہ نے کہا کسی بھی شے، کسی بھی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شے کسی بھی چیز کو. شے جانتے کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہیں سے اگر کسی سوراخ سے روشنی آتی ہو اور اس سوراخ والی روشنی کی طرف آپ کی نگاہ پڑے، اس روشنی میں جو کچھ آپ کو اڑتے ہوئے ذرات نما دکھیں گے نا، وہی شے ہے. اگر اتنی ذرے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برداشت نہیں کرے گا. یہ تو اہل الحدیث کے گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ بھی شرک اور توحید جانتا ہے. مگر ہماری زندگی میں، روز مرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے اعمال قبیحہ ہیں جو شرک پر مبنی ہے، جو شرک پر مبنی ہے، مگر ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے. شرک بعض دفعہ ہم سے صادر ہو جاتا ہے مگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے باریک چیزوں کے تعلق سے ہم باقاعدہ طور پر تفصیلی دروس قائم کریں. اور الحمدللہ ہوتا بھی ہمارے یہاں، مگر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے نہیں ہیں، لوگ سننے کے لیے آتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو رجسٹرڈ ہو چکا ہے کہ یہ سلفی المسلک ہو چکے ہیں تو جنت فکس. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. ابھی پرسوں بدھ کو میں درس دے رہا تھا، اس میں دو دوستوں کا تذکرہ تھا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا کہ دو آدمی تھا، ایک بڑا نیکوکار تھا، ایک بڑا نیکوکار تھا اور ایک گنہگار تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا مقرب بندہ تھا، اللہ کی عبادتیں کرتا، اور اس کا دوست گناہ کرتا. تو یہ نیکوکار جو تھا، نیک آدمی، متقی آدمی، یہ اس کو ٹوکتا تھا. ظاہر سی بات ہے، اگر نیک دوست ہو تو برائی کرنے والے دوست کو روکے گا، ٹوکے گا. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر ذکر فرمایا کہ وہ ٹوکتا تھا مگر وہ مانتا نہیں تھا، پھر بھی وہ ریگولر ٹوکتے جاتا تھا. کہا کہ ایک دن اس سے کوئی ایسا گناہ صادر ہو گیا جو بہت بڑا تھا، کوئی بڑا گناہ اس سے ہو گیا. تو اس بندے کا ارے یار ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے، میں کتنے بار بولا نہیں کرنا، گناہ مت کرو یار. وہ ہر بار یہی کہتا کہ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو. اس دن تنگ آ گیا کہ بھئی تجھے بار بار کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا تو نے گناہ کر دیا. ہم بھی کسی کو بار بار منع کرتے ہیں نا. ایک عام آدمی جب منع کرتا ہے، جا بے جا تو جہنم میں جا، جا بے جا تو جہنم میں جا، یہ لفظ ہوتا ہے، جا بے جا تو جہنم میں جا، تجھے تو اللہ معافی نہیں کرے گا. یہی ہم بڑے حساب و کتاب کرنے لگتے اور سرٹیفکیٹ دینے لگتے ہیں کہ جا اب تیرے اعمال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تجھے معافی نہیں کرے گا، تو جہنمی ہو گیا، تو لعنتی ہو گیا. جانتے ہیں حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ آدمی جب تنگ آ گیا اور اس نے پھر کہا کہ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، تو اس نے کہا جا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پھر جب دونوں پر موت طاری ہو گئی، دونوں مر گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کو جو آدمی بار
گناہ کر رہا تھا اللہ نے اسے اپنی رحمت سے معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا. اور جو آدمی کہہ رہا تھا متقی پرہیزگار کہ نہ کر گناہ نہ کر گناہ, اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. میں نے یہ بات اس لیے یہاں بیان کی, مگر اس بات کی اور وضاحت تھوڑا کر دینا چاہتا ہوں, نہیں تو آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے گی بات کہ اللہ نے ظلم ہی کر دیا. نعوذ باللہ, اللہ نے ظلم ہی کر دیا. ارے بات یہ تھی کہ وہ گناہ کر رہا تھا, گناہ پر اس نے منع کیا, دھتکارا, دھمکایا. اب الٹا اس بیچارے جو تبلیغ کر رہا تھا, منع کر رہا تھا, اصلاح کر رہا تھا, اسے جہنم میں ڈال دیا. یہ سوچ آ سکتی ہے, مگر ایسا نہیں. یہ فیصلہ کرنا جنت میں کون جائے گا, جہنم کون جائے گا, معاف کس کو کیا جائے گا, کس کی بخشش ہوگی, یہ کام اللہ کا ہے. اگر کوئی بندہ اس پر اختیار رکھتا ہے یا اختیار کا دعویٰ کرتا ہے یا ایسا فتویٰ اگر ٹھوکتا ہے تو بندہ جہنمی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ دوسری جگہ پر ہے. آپ نے دوسرے موقع پر بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرتا ہے, اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ بندہ میں تجھے معاف کروں گا اور اسے معاف نہیں کروں گا جس نے قسم کھائی. یہ اختیار صرف اللہ کو ہے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی. یہ اختیار کسی کو نہیں ہے کہنے کا کہ یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اپنی موت سے پہلے اس نے توبہ کر لیا, اپنی اصلاح کر لی. لہذا اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق چھیننے کا اور کسی کو اس کی رحمت سے محروم کر دینے کی وجہ سے یا کرنے کی کوشش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈال دیا اور اس بندے کو اپنی رحمت سے معاف کر دیا. میں نے یہ بات یہاں اس لیے بیان کی کہ ہمارے یہاں دروس کو ہوتے ہیں, اچھے اچھے علماء آتے ہیں, خطبہ آتے ہیں, مگر ہمیں موقع نہیں ملتا ہے شریک ہونے کا. یہی وجہ ہے کہ لا علمی اور جہالت اس قدر اس وقت اتنی, جو علوم و فنون کے وسائل کی فراوانی کے باوجود ہمارے اندر جو جہالتیں ہیں وہ اللہ کی پناہ, الامان والحفیظ, الامان والحفیظ ہے. تھوڑی سی انگلی درد کرنے لگے فوراً کسی راقی کو بلاؤ, پیٹ میں درد ہو فوراً کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ. ارے کیسا عقیدہ ہے تمہارا کمزور؟ یہ عقیدے کی کمزوری ہی تو ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس فلاں پھونک دے گا ٹھیک ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی. ہاں رقیہ شریعہ ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جھاڑ پھونک کیا جا سکتا ہے, مگر آج بدعقیدگی کے اس قدر ہم شکار ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. جبکہ جھاڑ پھونک کرنے کرانے والے کا نظریہ یہ ہو کہ یہ بذات خود اس میں کوئی اثر نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر شفا دے گا تو شفا ملے گی بذات خود نہ. یہ جو دم کیا جا رہا ہے اس میں کوئی اثر ہے نہ اس آدمی میں کوئی اثر ہے جو دم کر رہا ہے. جو دعا پڑھ رہا ہے اس میں کوئی اثر نہیں, نہیں جو پڑھ رہا ہے اس میں کوئی اثر نہیں. ہماری مینٹالٹی, ہماری سوچ, ہمارا دن بدن کانسیپٹ بدلتا چلا جا رہا ہے اور عقیدہ توحید سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہ جانے کن کن راہوں سے گزر کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں. دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو جانتے ہی نہیں ہیں اور ہمارا پورا سماج جو جہالت کے اندھکار میں کھوتا چلا جا رہا ہے اتنے علوم و فنون کے وسائل کے باوجود کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے, ہم گھر میں تقریر دیکھتے ہیں, بیانات دیکھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, مسائل سنتے ہیں, مگر یہ بھی ایک حد تک جھوٹی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دینی بیانات سنتے ہیں, بہت کم ایسے لوگ ہیں, ورنہ زیادہ تر لوگوں کو دوسری چیزوں میں فرصت ہی نہیں. غرض یہ کہ ہم جس عقیدے کے پرچار کے مکلف بنائے گئے ہیں یا جس عقیدے کی حفاظت و صیانت کے مکلف بنائے گئے ہیں وہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت, جلالت, اس کی قدرت, طاقت کو ماننے, منوانے اور اس کی عبادت پر خالص کر کے لوگوں کو لگانے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمام انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا تاکہ طاغوت پرستی سے انسان کو نجات دلا سکے، اللہ کی مخلوقات کی عبادت سے نکال کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے یہ پیشانی جس کو اونچی بنایا، عزت بخشی، عظمت بخشی، اس کو ایک اللہ کے سامنے جھکایا جائے۔ جس عقیدے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اسلاف نے مسلسل جو قربانیاں دی ہیں وہ روح کو تڑپا دینے والے ہیں، روح کو تڑپا دینے والے ہیں۔ اس عقیدے کی حفاظت و صیانت کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی حقیقی طاقت و قوت کا مالک ہے، وہی حقیقی شہنشاہ، وہی بادشاہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی جبار، وہی قہار ہے، وہی رحمان و رحیم ہے، لہذا اسی ایک کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بعض کو آگ میں زندہ جلانے کی کوشش کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبیوں کو دھمکیاں اس لیے دی گئی، بعض نبیوں کو آنے سے چھوڑا اس لیے گیا کہ اس عقیدے کی دعوت کو چھوڑ دے اور اپنے آبا و اجداد کے جس طریقے پر رہ کر کے ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کی عبادت پر ہم جمے رہیں۔ بعض انبیاء نے اپنے آپ کو آرے کے حوالے کر دیا اور اپنے جسم و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ بعض کے جسم اطہر کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ نوچ کر گوشت پوست کو الگ کیا گیا اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے، جس عقیدے کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ سلفی گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم مہربانی ہے، یہ اس کا بڑا فضل ہے کہ کم از کم ایک آدمی کے پاس اتنا علم آ جاتا ہے کہ دنیا میں حقیقی طاقت و قوت کا مالک، بیمار کرنے والا، شفا دینے والا، جان لینے والا، جان دینے والا، اولاد لینے والا، اولاد دینے والا ایک اللہ ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں تو کھانی نہیں پڑتی، مگر ایسے بھی رشتہ داروں کے چکر میں، سماج کے چکر میں آ کر کے ایسے بھی ناخواندہ لوگ ہیں، ایسے بھی ناہنجار قسم کے لوگ ہیں کہ یہ سب جانتے سنتے بھی بعض دفعہ گری ہوئی مری ہوئی مخلوقات کے در پہ چلے جاتے، بعض مصائب پر، بعض چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قدرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قدرت کو ہم نے پہچانے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں کہ اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم ڈر جاتے ہیں۔ اس عقیدے کی حفاظت اور باقاعدہ طور پر اس چراغ توحید کو ہمیشہ جلائے رکھنا یہ ہر امت کے، ہر صحیح العقیدہ، صحیح المسلک انسان کے اوپر فرض ہے کہ عقیدہ توحید کے چراغ کو جلائے رکھے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نے جو قربانیاں دی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے تقریباً 1000 سال، 950 سال، 950 سال کس بات کی دعوت دیتے رہے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، وقت کے پیغمبر میری اطاعت کرو، کس چیز کی دعوت دیتے رہے؟ ہمارے یہاں مسئلے مسائل بہت ہوتے رہتے ہیں، ہم بھی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کا ایک ہی جواب آتا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، وہ بھی فلاں درگاہ سے لال دھاگا، پیلا دھاگا، کالا دھاگا لے کے آتے تھے، باندھ دیتے۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے، پوچھتے ہیں یہی بات ہوتی، ہماری خالہ گئی تھی، ہماری اماں گئی تھی فلاں درگاہ پہ، وہاں سے یہ دھاگا لایا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ان الرقى والتمائم والتولات شرک، یہ غیر شرعی جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے پلیتے اور میاں بیوی کے اندر
میاں بیوی کے مابین محبت پیدا کرنے کے یہ جو جادوئی عمل ہے، تعویذ گنڈے پلیتے کے، یہ سب کے سب شرک ہے، یہ سب کے سب شرک ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس کسی آدمی نے کوئی دھاگا، کوئی گندا، کوئی پلیتا لٹکایا، کوئی دھاگا باندھا، اس نظریے سے کہ وہ نظر بد سے بچ جائے، مصیبتوں سے بچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داری اس سے اٹھا لیتا ہے اور اسی دھاگے کی طرف پھیر دیتا ہے۔ چلو باپ دادا کی رسموں پہ، چلو باپ دادا کے طریقوں پر، یہ وہی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اے لوگو، اس نوح کی دعوت پہ لبیک نہیں کہنا، تم ہرگز اپنے معبودوں کو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو نہیں چھوڑنا، ان کے دامن کو پکڑ کر کے رکھنا، ان کے پیروی کو نہ چھوڑنا، ان کی عبادت کو نہ چھوڑنا۔ یہ نوح کی بات پہ نہ آنا۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ 950 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، مگر مختصر لوگ ہی اللہ کے اس پیارے حبیب، اللہ کے اس پیارے پیغمبر، اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر کی دعوت پر لبیک گئے۔ بہت مختصر سی جماعت۔ آخر میں کیا ہوا؟ مصیبتوں سے بچنے جاتے ہو، آلام سے بچنے جاتے ہو، کوئی پناہ نہیں، کوئی پناہ نہیں، ایک ہی پناہ گاہ ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ جس کو پناہ دے، اللہ جس کو بچائے۔ آخرکار ہوا یہ کہ وہ سرکشی، وہ بغاوت، وہ پیغمبروں کی مخالفت، آج جگہ جگہ ہماری حرکات ایسی کہ جگہ جگہ پیغمبروں کی مخالفت، جگہ جگہ سنت مصطفیٰ کی پامالی، جگہ جگہ توحید میں سرنگ، جگہ جگہ توحید میں سرنگ۔ ناؤ ڈوب جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب ہوا، قوم نوح کو پانی کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، فقط شرک کی وجہ سے نہیں، شرک کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی جرائم، کسی بھی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف شرک کی وجہ سے تباہ نہیں کیا، یہ بھی یاد رکھو، فقط شرک کی وجہ سے تباہ نہیں کیا، بلکہ شرک کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا جرم عظیم ہوتا جو بڑے درجے کے جرائم ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود و قیود کو جب وہ پار کرتا، وہ تعدی میں اتر آتا، اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا، اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا۔ غرض یہ کہ اگر ہمارے سماج میں آج بھی کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ بہت امن و شانتی ہے، لوگ کہتے نہیں ہے، مجھ کو تو بہت نظر آتا ہے، مجھ کو تو بہت نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں امن نہیں ہے، امن بھنگ کرو گے تم، کہتے ہیں مسجدیں توڑی جا رہی ہے، مسجدیں توڑی جا رہی، مدرسوں پہ بلڈوزر چلوایا جا رہا ہے، تو تم تماشا دیکھو، تالی مارو، تماشا دیکھو، تالی مارو، نہیں ٹوٹے گی مسجدیں۔ میں یہاں پر کہتا ہوں کہ اللہ کی توحید کی حفاظت و صیانت کے لیے مسجدوں میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی توحید کا پرچار کیا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اسی لیے توحید کی دعوت دی جائے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر لگ جائے، غیر اللہ کی پرستش کو چھوڑ دے، اسی لیے مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے، اسی لیے مدارس بنائے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اے امت مسلمہ کے فرزندان، اے امت مسلمہ کے دختران، ذرا غور کرو کہ جس جگہ کو جس کام کے لیے تعمیر کیا جائے، جس عمارت کو کسی خاص کام کے لیے اگر تعمیر کیا جائے، اور اگر اس عمارت میں وہ کام نہ ہو تو اس عمارت کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے خادم رکھا ہے اور اس خادم کا کام ہے آپ کی خدمت کرنا، اگر وہ خادم ٹال مٹول کرتا ہے، آپ کی خدمت نہیں کرتا، آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اے عقل مندوں کی جماعت، مجھے بتاؤ اس خادم کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے اس خادم کے ساتھ؟ ظاہر سی بات ہے، اسے ہکال دو گے، اسے بھگا دو گے، اسے مار دو گے، اسے مار دو گے،
یہ مثال اسی طرح کی ہے، دوسری بھی مثال دے سکتا ہوں مگر نہیں دوں گا ابھی، سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ یہ مساجد اس لیے تعمیر کی جاتی ہے تاکہ خالص ہو کر کے اللہ کی عبادت کیا جائے، خالص ہو کر کے اللہ کی عبادت کیا جائے۔ مگر میں دیکھتا ہوں روزمرہ کے ساتھ، گزرتے ہوئے ایام کے ساتھ، یہی منبروں میں عیب ہے، کتنے ایسے بدبخت جاہل مولوی ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے خلاف شرک و کفر اور ضلالت و گمراہی کی دعوت دیتے ہیں۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے، شرک و کفر کے اکھاڑے کے لیے نہیں ہے، غیر اللہ کی پرستش کی طرف بلانے کے لیے منبر و محراب نہیں ہے۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا، بلڈوزر کے آسمان سے پتھر برس جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ اس آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو، اس آسمان والے سے نڈر ہو گئے ہو، تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا، زمین شق ہو جائے گی اور تمہیں زمین نگل لے گی، زمین کی آغوش میں تم چلے جاؤ گے، زندہ دفن ہو جاؤ گے۔ اس رب تعالیٰ سے بے خوف ہو چکے ہو، تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا؟ کھلے عام شرک، کھلے عام کفر، کھلے عام گمراہی کی دعوت، بدعت کا پرچار منبروں میں محراب سے، ان یرسل علیکم حاصبا، ایک آسمان سے اللہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے ہوئے۔ یہ بات بلڈوزر چلانے کی۔ میں کہتا ہوں کہ جب مسجدوں سے توحید کا جنازہ نکلا، اللہ غضبناک ہوگا، مسجدوں پر بلڈوزر چلے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اور بتاؤ مجھے روک سکا کوئی؟ ایک بات میں یہاں رک کے کہتا ہوں اپنی طرف سے، چاہے کوئی مانے نہ مانے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، مانے نہ مانے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بات میں آج نہیں، 5 مرتبہ 10 بار میں بول چکا ہوں کہ پورے ہندوستان کے ہر خطے میں نگاہ دوڑا لو، پورے ہندوستان کے ہر خطے میں نگاہ دوڑا لو، مجھے صرف ایک ایسی مسجد بتا دو جس مسجد پر بلڈوزر چلے ہوں، مسجد گرائی گئی ہو، مسجد توڑی گئی ہو، کوئی بھی اٹھا کے بتاتے جو سلفی المسلک مسجد ہو، جس مسجد سے توحید کی آبیاری ہوتی ہو، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جاتی ہو، سنت رسول اللہ کی ترویج کی دعوت دی جاتی ہو، ایسی کوئی مسجد پورے ہندوستان میں مجھے بتا دو جس پر بلڈوزر چلے۔ ایسا کوئی مدرسہ بتا دے میں مجھے نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ یہ بات ہم بباب دخل کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں سے اللہ کی توحید کے سوا کسی اور چیز کا پرچار کرنے کے مکلف نہیں ہے، اور نہ اس کے قائل ہیں، اور نہ ہی ہمیں کسی کو اجازت دیتے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت، اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت، دوسری کوئی دعوت نہیں، کوئی خرافات، کوئی بدعت کی دعوت نہیں۔ اس لیے ہماری مسجدیں سیف ہیں، اور جب ہماری مسجدوں میں بت پرستی کی دعوت دی جائے گی، سنت مصطفیٰ کو پامال کیا جائے گا، خدا کی قسم یہ مسجدیں بھی نہیں بچ سکے گی، نہیں بچ سکے گی۔ اس لیے کہ ان مسجدوں کے ذمہ داروں کو، محرابوں کے ذمہ داروں کو، منبروں کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی توحید پر آیتیں نہ آنے دے، کیونکہ نبیوں کی قربانیاں، صحابہ کی قربانی، خود نبی آخر الزمان ہے۔ ارے وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے اپنی تھوڑی سی مختصر سی 300 کی تعداد میں کمزور، بوڑھے، بیمار، بچے، میدان بدر ہے، 1000 کا لشکر جرار ہے، نبی آخر الزمان کی نگاہ اقدس پڑتی ہے، صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کو یقین ہوتا ہے ہم انسان ہیں، انسان ایک فطری پریشانی ہوتی ہے، ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، وہ فطری تقاضا یہ ہوا کہ گھبراہٹ تاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، وہ میدان بدر آج بھی گواہ ہے، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہوئے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعائیں کرنے لگے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے میرے رب
والی جماعت, تیری توحید کی آبیاری کرنے والی جماعت, تیرے مصطفیٰ کی سنتوں کی حفاظت کرنے والی جماعت اگر ماری گئی, ہلاک کی گئی, تو روئے زمین پر کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. اللہ اکبر. یہ کون سی چیز تھی جو اتنا بڑا جملہ نبی آخر الزماں کی زبان مبارک سے نکلا؟ وہ کون سی چیز تھی جو اتنا بڑا جملہ نکالنے پر اور نکلوانے پر مجبور کیا؟ وہ کون سی چیز تھی لشکر جرار سے ایک چھوٹی سی جماعت کو ٹکرانے پر مجبور کیا؟ اور صرف ٹکرایا نہیں بلکہ بڑی جماعت کو, کفار کی جماعت کو تہس نہس کر کے ایک ایسی تاریخ مقرر کی, ایک ایسی تاریخ مرتسم کی, ایک ایسی تاریخ مرقوم کی کہ دنیا میں ایسی تاریخ پھر کبھی نہ لکھی گئی. وہ کون سی چیز تھی؟ کون سی چیز تھی وہ؟ اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے, توحید کی آبیاری کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بندے, بھولے بھالے بندے, طاغوت پرستی سے اپنے آپ کو بچا لے, اللہ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. اسی لیے اتنی چھوٹی سی جماعت اتنی بڑی جماعت سے جا کر کے ٹکرا گئی, اور اس دن کو یوم الفرقان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر دیا. میرے یارو, میرے پیارو, اس عقیدے کی حفاظت و صیانت اگر سلفیوں کے گھرانوں سے نہیں ہوا, سلفیوں کے مسجدوں اور مدرسوں سے نہیں ہوا, تو وہ دن دور نہیں کہ یہ عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی, یہ عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی. اسی لیے ہوش کا ناخن لینے کا ہے. عقیدے کی, عقیدہ, صحیح عقیدے کی تلقین اپنے نسل در نسل کرو, اپنے نسل در نسل کرو. آج ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہمارے بچوں کو نماز 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 پتہ ہے, توحید پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے, نہیں پتہ ہے, کیونکہ ہم نے ایسا ماحول بنایا ہی نہیں. ہمارا ماحول تو ہے کھانے پینے, مزے کرنے اور موبائل دیکھنے, موبائل چلانے, چھوٹے سے بڑے, ماں سے باپ, بھائی بہن, دادا دادی, چاچا چاچی, سب الگ الگ لگا ہوا ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ او یحودانی او ینصرانی او یمجسانی. بچہ تو تمہارا ٹھیک تھا, مسلمان تھا, صحیح عقیدہ تھا, مگر تمہارے رویوں نے, تمہارے گھر کے ماحول نے اسے بگاڑ دیا, تمہارے گھر کے ماحول نے اسے نافرمان بنا دیا, تمہارے گھر کے ماحول نے اسے گمراہ کر دیا, تمہارے گھر کے ماحول نے اسے اللہ کا باغی بنا دیا ہے, اللہ کا باغی بنائے. سب کو موبائل سے عشق کرا دو, موبائل سے انٹرنیٹ کا عاشق بنا دو. ابھی یہ صرف 10 دن کے اندر, ابھی یہ 10 دن کے اندر 4 سے 5 ایسی لڑکیوں کے قتل کی خبر, قتل کا واقعہ پیش آیا جو مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہوئی مگر غیروں کے ساتھ بھاگ کے شادی کیا. کیوں کیا؟ ہمارا ماحول ایسا تھا. اولاد تو ہم نے پیدا کر دیا مگر بے لگام اسے چھوڑ دیا ہم نے. جہاں جہاں جیسا کرے, جس سے دوستی کرے, جیسا رہے رہو. یہ صرف قتل کا معاملہ نہیں ہے کہ باغ جنت سے نکلا تو تھا اسی جنت کے حصول کے لیے, مگر مرتد ہو کر کے, کافر ہو کر کے, اللہ کے باغی اور نافرمان ہو کر کے پھر ماری گئی. یہ کون سی چیز؟ یہ وہی ہمارے گھر کے ماحول, بے دین ماحول, دین سے دوری ہے, دین سے دوری. یہ تمام جو روز مرہ میں ہم کچھ کرتے ہیں نا, یہ تمام ہمارے بچے اسے نقل کرتے ہیں, اسے کاپی کرتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں اور اسی حساب سے اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں. اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو کیا بناؤ؟ توحید کا ماحول بناؤ, سنت کا ماحول بناؤ, تقوی کا ماحول بناؤ, تقوی بحال کرو تاکہ ہماری نسل, ہمارے بچے تقوی کے لیے جیے مرے. مرتے مرتے ہم جانتے ہیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ ہر ایک لقمان ہے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے, اے میرے بیٹے, یا بنی لا تشرک باللہ. سنو, زندگی جیو گے, زندگی ملی ہے, زندگی گزارو گے, سب کچھ ہو جائے الگ بات ہے, مگر ایک بات یاد رکھنا, یا بنی لا تشرک باللہ, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یعقوب علیہ السلام ہے, موت کی گھڑی ہے, اللہ کے ان بندوں کو کتنی فکر ہے. قال
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون. یعقوب نے کہا اپنے بچوں سے موت کے وقت ذرا مجھے بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہم مرنے کے قریب ہوتے ہیں کیا وصیت کرتے ہیں معلوم ہے؟ تمہارا چاچا ہے نا ہڑپ کر کے رکھا ہے، میں نے اتنا پیسہ لے لیا نہیں دیا، ان کے قریب نہیں جانا. تمہارے خالو ہے نا، تمہارے ماموں ہے نا، تمہارے یہ ہے وہ ہے، یہ وصیت کرتے ہیں. بغض کی وصیت، عناد کی وصیت، معصیت کی وصیت، گناہ کی وصیت. تقریباً الا ماشاء اللہ مجھے اس پر بھی کوئی ڈر نہیں ہے، اس پر بھی کوئی ڈر نہیں. حالات جو ہم نے دیکھے ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں. الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اچھی وصیتیں کرتے، ورنہ یہی وصیت ہے مر رہا چاروں ٹانگیں قبر میں ہے مردود، یہی وصیت کر رہا ہے، گمراہی کی وصیت، نفرت کی وصیت. ارے وصیت کرو کہ اے میرے بچے توحید کا گھرانہ قائم رکھنا. اگر اللہ کی توحید تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو ظلم بھی تمہارے اوپر ہوگا، اللہ کا قہر بھی نازل ہوگا، اللہ کا غضب بھی نازل ہوگا. اور اپنی اولاد کو نصیحت کرو، وصیت کرو، اسلاف کی قربانیاں سکھاؤ، خواتین کو بتاؤ، خالی سیریل مت دکھاؤ، گانے مت سناؤ، دینی مجالس میں لاؤ اور صحابیات کی سیریز چلا چلا کر انہیں بتاؤ کہ مائی سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہے، 55 سال سے زیادہ عمر ہے، 60 سال تقریباً عمر ہے. کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل دھمکاتا ہے، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، اے بڑھیا تو سٹیا گئی ہے، بار بار کلمہ پڑھی جا رہی ہے، محمد کے دین کا پرچار کر رہی ہے. اللہ اکبر. سمیہ کا جواب کیا ہوتا؟ سمیہ کا جواب ایک بوڑھی خاتون ہونے کے باوجود بڑا ہی تلخ ہوتا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے میں ذرہ برابر طریق نہیں کرتی. آخر کار یہ ہوا کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ خوفناک دن آیا کہ جب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیے ظالم کافر بدماشوں کے امام نے برچھی ماری. کہاں ماری؟ شرمگاہ میں ماری، اور جسم دونوں ٹانگ الگ الگ ہو گئے، بے لباس ہو گئے. آخر کس لیے اتنی بڑی قربانی دی؟ میں امت کی بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے قربانی دی کہ چھوٹی چھوٹی بات میں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں، چھوٹی چھوٹی پریشانی میں اپنے آپ کو اللہ کی توحید سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کی توحید سے کوسوں دور کر دیتے ہیں. مائی سمیہ نے اتنی بڑی قربانی دے کر کے ہمیں یہ پیغام دیا، امت کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے بعد آنے والوں امت کی بیٹیوں، سب کچھ ہو جائے تم لٹ جاؤ، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم جلا دیے جاؤ، مگر اللہ کی توحید میں کوئی حرف نہ آنے دینا. چاہے جتنی بڑی طاقت تمہارے پاس آ جائے، جتنی بڑی دولت کی لالچ تمہیں مل جائے، اللہ کی توحید سے کمپرومائز نہیں کرنا. یہ پیغام دیا امت کے جیالوں نے، امت کی ماؤں نے. آنے والی نسلوں کو اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اسلاف کی تابناک قربانیوں کو یاد کرنے، اس سے اخذ و استفادہ کرنے، نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اس نئی نسل کو بالخصوص پروردگار عالم جو ہر چہار جانب سے جس کے اوپر گمراہیوں، ارتداد، فتنے اور ہر طرح کی برائیوں کا جو پرہار ہے، جو ہاہاکار ہے، ان برائیوں سے اس نئی نسل کو محفوظ فرما، اپنے دین کا سچا خادم اور سپاہی بنا. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا.